اچھا کشف، یہ بتائیے کہ بل گیٹس نے ایک بہت اچھا اسٹیٹمنٹ دیا، وہ یہ کہ صرف ایک شخص ہی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ہو تم خود۔ اس کا کیا مطلب ہے، بتا سکتی ہیں آپ؟ زندگی ہر کسی کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، اور غریب یا مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہونا یہ ہماری غلطی نہیں ہے، لیکن اس غریب یا مڈل کلاس فیملی میں مر جانا یہ ہماری اور صرف ہماری غلطی ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایک چیز ہے جو انسان کی اپنی ہے، جسم بھی اپنا نہیں ہے، روح بھی اپنی نہیں ہے، جان بھی اپنی نہیں ہے، لیکن صرف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی اپنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا ارادہ اور اس کی کوشش، اس کی محنت۔ جس کیپٹل پہ انسان اپنی زندگی کو استعمال کرتا ہے، اپنی زندگی بناتا ہے، وہ اس کا ارادہ اور اس کی کوشش ہے، جس کو خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتا، میں کبھی بھی کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم لوگ جب امام کی مثال دیتے ہیں، انبیاء کی مثالیں دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو امام تھے، وہ تو انبیاء تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی مثال ہے کہ مولا کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں وہ تو امام تھے، وہ تو مولا تھے، وہ تو نبی تھے، کر سکتے تھے۔ لیکن آج کی میں مثال دوں کہ ایک انسان جو معمولی انسان ہے، جو کلمہ گو نہیں ہے، جو اسلام پر عمل نہیں کرتا، کلمہ گو یعنی جو ہمارا کلمہ نہیں پڑھتا، اس نے اس مثال کو اپنی زندگی کو مثال بنا دیا۔ کس طرح؟ ایک بہت بڑا نام ہے، نام لینا پسند نہیں کروں گی، صرف اور صرف اشارہ کروں گی۔ ایک شخص ایسا تھا، ایک بچہ ایسا تھا کہ وہ اتنا زیادہ حالات سے مجبور تھا اور تنگ تھا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے دوسری جگہ مائگریٹ کر لیتا ہے۔ جب مائگریٹ کرتا ہے، نہ اس کے پاس کھانے کو کھانا تھا اور نہ پہننے کو کپڑا تھا، لیکن وہ کپڑوں کو بیچا کرتا تھا اور پیٹرول اسٹیشن میں کام کیا کرتا تھا، گاڑیوں میں پیٹرول ڈالا کرتا تھا۔ بس پیٹرول ڈالتے ایک ذہن میں خیال پیدا ہوا، کیا میں اس پورے پیٹرول اسٹیشن کا مالک نہیں بن سکتا؟ وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ میں اس بڑی گاڑی کا مالک نہیں بن سکتا، نہیں، اس نے اس سے بھی بلند سوچا کہ میں اس پورے پیٹرول اسٹیشن کا کیا مالک نہیں بن سکتا۔ بس یہ ارادہ کیا، اس نے اپنے نفس کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ مجھے اس پورے پیٹرول اسٹیشن کا مالک بننا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی شروع کر دی، کوشش کرنی شروع کر دی، اور وہ آج انڈیا کے آئل ریفائنری کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنی وائف کو ایروپلین گفٹ کیا ہے۔ نام لینا نہیں پسند کروں گی، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن جو اتنے بڑے سائنٹسٹ تھے، اتنے بڑے اسکالر تھے، جن کے بغیر ہم سائنس کو مکمل نہیں کر سکتے، جو بچہ ان کے نام سے واقف ہے، جانتا ہے، جنہوں نے فزکس میں اپنا بہت بڑا کام دکھایا، بہت بڑا کام کیا۔ لوگ ان کو تانے دیا کرتے تھے کہ یہ بچہ سکسیس حاصل نہیں کر سکتا، یہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا دل نہیں ہے، اس کا دماغ نہیں ہے، پڑھنے میں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک ماں باپ بھی کہتے تھے کہ البرٹ تم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ بس ایک دن ارادہ کیا، وہی اپنے نفس کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ مجھے ایک بہت بڑا نام کمانا ہے، مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اس نے ایسے ہی کیا، کامیابی حاصل کی، اتنے بڑے سائنٹسٹ بنے کہ لوگ جب تک ان کے بارے میں نہ پڑھ لیں وہ سائنس مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور جو بہت بڑی مثال ہے، لوئی وٹون کی، ایک انسان بھی ہے اور اس کی ایک کمپنی بھی ہے جو 22 لاکھ کروڑ کی کمپنی ہے، جس کی قیمت آج بلینز میں ہے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا اس کے اوپر کہ جب اس کے پاس کھانا نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، وہی جیسے پہلے کی مثال تھی ویسے ہی تھی، یعنی کہ اس کے پاس چھت نہیں تھی اپنے سر کو چھپانے کے لیے، لیکن اس نے ایسی محنت کی، ایسی کوشش کی، ایسے کاریگروں کے ساتھ کام کیا، جہاں اس کو پیسے تو بہت کم ملتے تھے، لیکن اس کو ہنر ایسا ملا کہ وہ آج 22 لاکھ کروڑ کی کمپنی کا مالک ہے، لوئی وٹون، جس کے بیگز پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ کیا خدا کی نظر میں ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے؟ یہ بہت زیادہ عام سوال ہے جو ہر
شخص کرتا ہے. یا خدا کی نظر میں ہم ایک برابر نہیں. کسی کے پاس دولت زیادہ ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس اولاد ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی تندرست ہے, کوئی نہیں ہے. کہ خدا کی نظر میں ہم ایک برابر نہیں ہیں. ہم اس خدا سے سوال کریں گے جو خدا ہمارے لاکھوں, کروڑوں, اربوں, خربوں گناہوں کے باوجود جب ہم ایک استغفار پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے راضی ہو جاتا ہے. ہم اس خدا سے شکوہ کر رہے ہیں. لیکن ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو دی, چھوٹے کو بھی دی, بڑے کو بھی دی, امیر کو بھی دی, غریب کو بھی دی. اور وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ وقت کی نعمت ہے جو اللہ نے ہر کسی کو ایک برابر تقسیم کیا. اور جو عالم ہے وہ اس 24 گھنٹے کا صحیح استعمال کر سکتا ہے, اور جو جاہل ہے وہ 24 گھنٹے کا صحیح استعمال کر کے عالم بن سکتا ہے. عالم 24 گھنٹے کا غلط استعمال کر کے جاہل بن سکتا ہے. ایک سرمایہ دار غلط استعمال کر کے 24 گھنٹے کا مفلس بن سکتا ہے, اور ایک مفلس 24 گھنٹے کا صحیح استعمال کر کے سرمایہ دار بن سکتا ہے. وقت وہ نعمت ہے, وہ ثروت ہے جو اللہ نے ہر کسی کو دیا. اور کوشش, محنت وہ نعمت ہے, وہ ثروت ہے جو اللہ نے ہر کسی کو دیا. ہم بڑے بڑے سرمایہ دار کو دیکھ کے جل جاتے ہیں, حسد کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے 24 گھنٹے کا صحیح استعمال کیسے کیا, اور آپ نے 24 گھنٹے کو برباد کیسے کیا. جب تک آپ اپنے اوپر نظر نہیں ڈالیں گے کہ میں وقت کا کیسے استعمال کر رہی ہوں, جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کامیابی کیا ہے, محنت کیسے کریں. اور علامہ اقبال نے بہت بہترین شعر کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.